کہ میں جتنے رائٹرز ہیں ہمارے ڈرامے کے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے جو ہے نا وہ سین لکھے جائیں. اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اکثر ڈراماز میں ہوتا ہے کہ وہ ایک ساتھ جو ہے 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں. دانش بھائی اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینی نہیں چاہیے, لیکن اگر دے دی تو 3 طلاقیں واقع ضرور ہو جائیں گی. واقع ہو جائیں گی. ہاں, یہ اس کنفیوژن کا دور ہونا بھی ضروری ہے. بھائی آپ یہاں آتے کیوں ہیں کہ ہو جائیں گی؟ آپ یہاں کیوں نہیں آتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکانہ, آپ دیکھیں نا جب آپ یہ بار بار بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں حدیث لے کے آنی پڑتی ہے. پھر وہاں سے لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے, وہاں بھی مولانا بیٹھے ہیں, یہاں بھی مولانا بیٹھے ہیں, وہ بھی حدیث سنا رہے ہیں, یہ بھی حدیث سنا رہے ہیں. آپ اس مقام پر کیوں نہیں آتے جو آئیڈیل مقام ہے کہ سب کو منع کریں کہ بھائی دینی ہی نہیں ہے, اس مقام پر آئیے نا. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے, دینی بالکل نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے اس کا ارتکاب کر دیا تو طلاقیں 3 ایک مجلس کے واقع ہو جائیں گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. اس کے بعد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا, اگر یہ تیسری طلاق بھی شوہر نے اپنی بیوی کو دے دی. قرآن میں یہ طلاق کے تمام صیغے بغیر کسی قید کے ایبسلوٹ بیان ہوئے ہیں. وہ محبت میں طلاق دی, غصے میں دی, ایک مجلس میں دی, 3 مجلسوں میں دی, کسی حالت میں بھی دی, تینوں طلاقیں بیک مجلس کی واقع ہوں گی. میں عمیر بھائی کی بات کا جواب دے دوں, پھر ڈاکٹر صاحب بات کریں گے, پھر ان کو بالکل ٹائم نہیں ملا آج. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھنے دیں, آگے کیسے بڑھیں گے, آپ نے تو بریک لگا دیا نا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے. بالکل بے شک. اللہ تعالیٰ نے نبی کو قرآن سکھایا اور نبی نے ساری امت کو سکھایا. صحیح مسلم کی حدیث سے حضرت رکانہ تشریف لائے, ان کا مسئلہ آیا, انہوں نے فرمایا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی, 3 طلاقیں دی, اور میں آفی مجلس واحد, کیا ایک ہی مجلس میں دی تینوں طلاق 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 طلاق؟ میں نے کہا نعم. آپ نے فرمایا تمہاری طلاق ایک ہوئی ہے, تم رجوع کر لو. ڈاکٹر صاحب خبر واحد سے قرآن مجید کی تقیید نہیں ہوتی. قرآن مجید کی تفسیر آپ کر رہے ہیں. قرآن مجید کے جب صیغے مطلق ہیں آپ ان کو مطلق رکھیں گے. طلاق مرتان کا مطلب یہ ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے, یعنی ایک مرتبہ آپ نے طلاق دے دی, اس کے بعد آپ کو رجوع کا حق ہے, دوسری مرتبہ کے بعد رجوع کا حق ہے, اور جو ہی تیسری طلاق دی تو واقع ہو گئی. آپ کہتے ہیں طلاق بدعت ہے, آپ کہتے ہیں تینوں طلاق ایک مجلس میں دینا طلاق بدعت ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں قرآن اس کو فوکس کر رہا ہے. زہار کرنا بھی ناجائز ہے, لیکن اگر کرے گا تو کفارہ ادا کرنا ہے. وہ تو منع کر رہے ہیں, کرنا نہیں چاہیے. زہار بھی منع ہے, لیکن اگر کوئی زہار کرے گا تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. بالکل کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اگر 3 طلاقیں دیتے ہیں تو نہیں ہوتی ہیں یا ہو جاتی ہیں؟ 3 طلاق کیا وہ ایک کاؤنٹ ہوتی ہے تو ایک طلاق ہے, وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی. جی 3 طلاقیں ایک ہی مجلس کی, اور اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے. وہ کہہ رہے ہیں 3 طلاقیں ایک مجلس میں. امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, چاروں ائمہ کا یہی موقف ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. اگر ایک مجلس میں 1000 مرتبہ بھی دی جائے تو ایک طلاق کاؤنٹ ہوگی. طلاق اور نکاح دونوں عمل ہیں, اچھا الفاظ نہیں ہیں. ہم بھی اس مطلب ان کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے موقف کا احترام کرتے ہیں. مسلک جعفریہ میں یہ اس طرح سے ایک وقت میں ایک وقت میں جو طلاق دی جائے گی وہ ایک ہی ہوگی, چاہے 1000 مرتبہ وہ طلاق ہے. اور دوسری چیز یہ کہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. ایسا غصہ جس میں آپ کا دماغ جس میں آپ بالکل وہ ہو جائیں, اپنے کنٹرول میں نہ رہیں, تو اس میں آپ کی جو ہے وہ طلاق اس طرح سے نہیں ہوتی. نہ ہنسی مذاق میں طلاق ہوتی ہے کہ کہہ دیا میں نے طلاق دی, ہنس کے اور کر دیا تو وہ طلاق ہو گئی. اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ ہمارا فقہ حنفی کے ہاں یہ اہم بات ہے کہ مذاق میں طلاق دی جائے, محبت میں طلاق دی جائے, غصے میں طلاق دی جائے, ایک مجلس میں طلاق دی جائے, بیوی امید سے ہو طلاق دی جائے, بہر صورت طلاق واقع ہو جائے گی.